बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई लायक एहतराम वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, सरकारी अफसरान, हमारे इंतहाई काबिल नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, और हमारे माया नाज कारोबारी हजरात, एक्सपोर्टर्स, टैक्स पेयर्स, सरमायाकार, और यकीनन हमारे बहुत ही लायक एहतराम, बहुत ही नेक नाम काबिल सहाफ़ी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज ये महफिल सजाई गई कि पाकिस्तान ने एक साल में जो सफ़र किया है, अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, तो ये कोई किसी एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं, ये अल्लाह ताला के फजल करम से एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। आपको यहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने बड़ी तफसील से हमारी मईशत के बारे में बताया और उड़ान पाकिस्तान के बारे में बताया। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इख्तिसार के साथ इस सफ़र की रोहिदात बयान की, तो मैं उन तमाम मामलात को यहाँ पर दोहराऊँगा नहीं, सिर्फ चंद वाक़यात आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जून 2023 की बात है कि पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस थी और हमारा जो IMF का प्रोग्राम था वो हचकोले खा रहा था, क्योंकि उनकी जो शराइत थी वो बड़ी कड़ी थी। मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान था। उस महंगाई के उस तूफ़ान और बोझ को जिस तरह आम आदमी ने बर्दाश्त किया पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, और जो मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको सलाम करता हूँ कि आज उन मुश्किलात के बग़ैर हम यहाँ पर ना पहुँचते। तो मैं कह ये रहा था कि वहाँ पर IMF की MD से मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब टाइम गुज़र गया है, अब बिल्कुल जून के एंड में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, तो अब शायद ये मुमकिन नहीं है। तो मैंने अपने हौसले को इंटैक्ट रखा और उनसे कहा कि क्या मामला, बताइए कि आप क्यों मुश्किल पा रही हैं। कि देखें, आपका जो एक्सटर्नल गैप ये है, हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात की कि पाकिस्तान को $1 बिलियन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, और क्या मसला है। उन्होंने कहा कि ये आपने जो शराइत आपको अगर कबूल नहीं तो ये मुमकिन नहीं। मैंने वहीं से जनाब इसाक डार साहब को फ़ोन किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैंने कहा कि ये हमें चीज़ें करनी। उन्होंने कहा जनाब ये कमिटमेंट किस तरह ऑनर होगी। मैंने कहा ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आप इसको करें। उन्होंने मेहरबानी की, असम्बली में गए, बजट में जो तरमीम थी वो पेश की। अगले दिन मुझे जो MD थे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के, बहुत पाकिस्तान के दोस्त, बड़ी मोहब्बत करने वाले, वो पिछले दिनों आए भी थे, तो उनसे मैंने बात की। उनसे बात करने के बाद मैं गया कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर IMF की MD मुझे मिल गई। कहने कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप ये प्रोग्राम अप्रूव करें। और पाकिस्तान इस तरह डिफ़ॉल्ट से बच गया। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम, हमारी कौम की दुआएं और टीम की शबाना रोज़ मेहनत के साथ। फास्ट फॉरवर्ड, इस हुकूमत में आने के बाद सितंबर में हमारा IMF के साथ 3 साला प्रोग्राम तय हुआ $7 अरब का। उसमें जनाब मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर की बेपनाह इसमें काविशें शामिल हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी की, FBR की, तमाम मुतल्लिका इदारों की, और प्लानिंग कमीशन की, प्लानिंग मिनिस्टर की, हमारे DPM, इन सब की मुश्तरका काविशों से हमारा सितंबर में IMF का प्रोग्राम
तय हुआ। उसके नतीजे में यकीनन सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। और अगर आपने देखी ये फिगर्स कि 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है, दे आर प्रॉब्ली द सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट which has contributed to nation building efforts and in the national exchequer. अब बताइए कि मेरे यहाँ पर बहुत ही काबिल मेहनती हमारे सरमायाकार एक्सपोर्टर्स और टैक्स पेयर्स बैठे हैं। इंडिविजुअली तो उन्होंने कमाल किया है, लेकिन इज्तमाही तौर पर सैलरीड क्लास ने 300 अरब रुपया अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो मैं समझता हूँ कि उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। और उन्होंने पाकिस्तान की इस मईशत को दोबारा पांव पे खड़ा करने के लिए अपनी बसात से बढ़कर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे कायद हैं और जो हमारी 16 माह की हुकूमत थी, PDM, उनके तमाम कायदीन और जमातों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उस वक़्त वो साथ ना मिलते और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है 40% से, तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम और एक शानदार टीम की मेहनत और ज़िंदगी के तमाम तबकात ने इसमें हिस्सा डाला है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो हमारे ज़राअत से उनका ताल्लुक़ है, चाहे वो उनका सनत से ताल्लुक़ है, सब ने मिलकर पार्लियामेंटेरियन ने अपना हक अदा किया, बिल्स पास किए। तो मैं आप सबका फ़र्दन और इज्तमान इस मजलिस में और आपके ज़रिए पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में थी, मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों में, मैं नहीं पिछली हुकूमत के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करना चाहता, ना कोई सियासत यहाँ पर करना चाहता हूँ। कहना ही चाहता हूँ जब 40% पर महंगाई पहुँच गई थी तो उस वक़्त मुझे एक और इंतहाई मुश्किलात का सामना था, बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजेस का सामना था। और हर रात सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कतबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। और मुझे उन दोनों में एक लतीफ़ा, बल्कि हकीकत और लतीफ़ा भी था, याद आता था। पर्थ में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ। तो डेनिस लिली, वो आपको याद होगा, बहुत दुनिया का तेज़ रफ्तार तरीन बॉलर था। तो पाकिस्तान की जो पेयर बैटिंग कर रहा था, इंतखाब आलम हमारे कैप्टन थे, स्किपर, और सलीम अल्ताफ़ फास्ट बॉलर, वो खेल रहे थे। अब पर्थ की विकेट बहुत तेज़ विकेट थी, तो वो डेनिस लिली वो अपना बड़ी रफ्तार से आ रहा था और कभी गेंद यहाँ उसको लगता था इंतखाब आलम को, कभी उसको थाई पे लगता था, कभी सर पे, कभी शोल्डर पे। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ गए उनके पास, इंतखाब आलम के पास, स्किपर वेल डन, स्किपर वेल डन, शाबाश। उन्होंने कहा बड़ी मेहरबानी, वेल डन, बाहर जाने का रास्ता बताओ कि बाहर कहाँ से जाना है। उस वक्त जो हमारी जो मईशत थी वो डेनिस लिली की रफ्तार पर वो जा रही थी और मुझे वो सारे बॉल्स फेस करने पड़े थे। तो मुझे आके ये साथी कहते थे वेल डन, वेल डन। तो ये आलम था उस वक़्त। लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम कि आज ये शानदार टीम के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफ़र है ग्रोथ का, इकनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। इन बच्चों ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूथ काउंसिल मेंबर और फिर दानिश स्कूल के बच्चों ने किस तरह आपकी उम्मीदों को दोबारा उभारा है अपनी तकारीर से, कितने मुश्किल हालात से वो आगे निकल के आए और तालीम हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, लेकिन आगे भी जो सफ़र जो है कोई आसान नहीं है। दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन ये उम्मीद सामने आ गई है, पूरी कौम देख रही है कि अब
پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے. اس میں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے مشورے دینے ہیں کس طرح انڈسٹری کو تکڑا کرنا ہے, کس طرح ایکسپورٹس کو آگے بڑھانا ہے, کس طرح ٹیکسز نیچے لے کے آنے ہیں. بڑے بڑے قابل یہاں پر ہمارے پاکستان کا مایہ ناز بزنس مین بیٹھے ہیں, اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں ہم نے سخت فیصلے کیے. اب آپ کی مشاورت سے یہ پالیسیاں بنیں گی, کس طرح ایکسپورٹس کو آگے بڑھانا ہے, کس طرح ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, کس طرح انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے, کس طرح ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے جو کہ ایک فیٹ کاؤ بن گئی ہے, اس لیے کہ دیوار بن گئی ان کو پروٹیکشن کی امپورٹ ڈیوٹیز کے حوالے سے, اور ان کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ انیفیشنٹ ہوگی, وہ اتنی کمپٹیٹو نہیں رہے دنیا کی عالمی منڈیوں میں. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کی مصنوعات آپ جا کے مقابلہ کریں اپنا قرب و جوار کے ممالک سے, نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نہ انہوں نے R&D کی, نہ ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آئے. جو یہ رینٹل بزنس بن گیا تھا. میں بخدا آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو میں 15% ٹیکس اکراس دا بورڈ ابھی کم کر دوں, لیکن اس کا وقت آئے گا. میں یہاں پر کوئی خود نمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کے سامنے روز اخبارات میں, ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح کاوشیں کر رہی ہے. جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا, فائنانس نے ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ, اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں بے پناہ. حتیٰ کہ جو یہ منسٹرز آنریبل بیٹھے ہیں منسٹر, یہ جتنے دوروں پر جاتے ہیں باہر سیکرٹریز, میں ان کی اجازت دیتا ہوں, اور 90% ان کیسز میں اجازت دیتا ہوں جہاں پر خرچہ باہر کا ہو رہا ہوتا ہے, پاکستان کا دھیلا نہیں لگتا. لیکن بعض بڑے اہم دورے ہوتے ہیں جہاں پر پاکستان کے اخراجات ہمیں ادا کرنے چاہیے, کیونکہ ہماری وہاں پر کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. یہ وہ معاملات ہیں جن حالات میں ہم نے پچھلے 10 مہینے میں یہاں تک پہنچے ہیں آپ کی دعاؤں سے. اب سفر جو ہے ترقی اور خوشحالی کا ہے. اب آپ نے ہمارا بازو بننا ہے. آپ نے ہمارے اس پرائم منسٹر ہاؤس میں, آپ ہوں گے, میں ہوں گا, یہ منسٹرز ہوں گے, یہ بیوروکریٹ بھی ہوں گے, لیکن آپ کی بات سنی جائے گی, اس کے اوپر عمل ہوگا تاکہ ہم آگے لے کے چلیں پاکستان کو. مگر آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں آپ کو 1-2 مثالیں بتاتا ہوں. یہ دیکھیے کہ افغانستان, ہماری جو مصنوعات یا ہماری پیداوار سمگل ہو جاتی تھی. یہ جو سال گزرا ہے اس میں, اس سال افغانستان میں ایک آئٹم کی بات کرتا ہوں, $211 ملین کی چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے. اور اگر یہ ایکسپورٹ نہ ہوتی تو وہ سمگل ہوتی, اور وہ $211 ملین سمگلر کی جیبوں میں چلا جاتا, پاکستان کے خزانے میں دھیلا نہ آتا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہاں پر مکمل طور پر وہاں پر جو سختی کی گئی اور سمگلنگ کو بند کیا گیا. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ FBR میں دن رات ہم کام کریں. آپ کو ظاہر ہے بعض اوقات آپ کے ساتھ سختی ہوتی, تو میں ان بلا کے جو یہاں بیٹھے ہیں چیئرمین FBR, ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے, آپ بڑے قابل محنتی آدمی ہیں اور بہت ہی ایماندار آدمی, اور تبدیلیاں لا رہے ہیں, میں آپ کو پورا سپورٹ کروں. مگر ہمارے قوم کے جو مایہ ناز سرمایہ کار ہیں, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ان کو آپ بلائیں, چائے پلائیں, بات سنیں. آپ اگر کوئی, ان میں سے میجورٹی بہت اچھے لوگوں کی ہے, اگر کچھ کالی بھیڑیں ہیں تو آپ کو دل میں دماغ میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کالی بھیڑ ہے, ان کو آپ نے باقیوں کے ساتھ کھڑا نہیں کرنا. تو میں نے کہا کہ ان کی عزت کریں. یہ پاکستان کے لیے ڈالرز کماتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, رسک لیتے ہیں, خطرات مول لیتے ہیں. دیکھیے کہ اب ہم جا رہے ہیں میسو پرائیویٹائزیشن کی طرف. گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں, کاروبار آپ نے کرنا ہے. یہ PIA ہو اور دوسری تمام جو ہمارے جو SOEs ہیں, وہ ہم نے آپ کے حوالے کرنے, اور آپ نے ان کو چلانا ہے, چلا کر کمانا ہے, اور پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم بنانا ہے. تو میں آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کے بغیر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں, اور آپ کے مشاورت کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے. جہاں پر اگر کوئی آپ کو غلطی نظر آئے تو ہمیں تنبیہ کیجیے, ہمیں بتائیے گا کہ جناب آپ یہاں پر غلط ہیں. ہم انشاءاللہ اس کی تصحیح کریں گے, غلطی کو دور کریں گے. وہ یاد کریں زمانہ نواز شریف کے دور میں 1990 کی دہائی میں, جب روپیہ پاکستان کا ہندوستان کی کرنسی کے مقابلے میں بہت مضبوط تھا, اور ہماری ہندوستان کی جو اکنامک جو کمپٹیشن تھا وہ سب ہر جگہ ذکر ہوتا تھا
ہمارا مایوس ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تو پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے. دیکھیے ایک طرف دہشت گردی کا دن رات ہمارے جوان کوئٹہ میں, کلات میں, ساؤتھ وزیرستان میں روز دہشت گردوں کا وہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے. 2018 کے بعد آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا, لیکن پھر بدقسمتی سے وہ لوگ دوبارہ یہاں پر آ گئے. میں اس میں نہیں جا رہا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آج مجھے بتائیے کہ جب دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی 2018 میں, تو کیا وجہ ہے کہ آج دوبارہ دہشت گردی دوبارہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال پوری قوم کو, ایک چپتا ہوا سوال جس کا جواب ہمیں دینا ہے کہ ان 80,000 جوانوں کی, ماؤں کی, بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیوں سے جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا اور پاکستان کو دنیا میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا, یہ دہشت گردی کیوں آئی؟ یہ ہے وہ سوال جو مجھے اور آپ کو پوچھنا ہے. کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو ترقی نہیں ہو سکتی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو ایکسپورٹس نہیں ہوں گی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو یہاں پر خوشحالی نہیں آئے گی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو یہاں پر پروڈکشن نہیں ہوگی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی, امن نہیں ہوگا. تو آج ہر دن دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ افواج پاکستان کے جوان, ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آئے, کلات میں انہوں نے 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا, 18 جوان شہید ہو گئے. ابھی کل پرسوں پھر واقعات ہوئے. دن رات یہ ایک طرف افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے, اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کر دن رات ہم کام, یہ سمگلنگ جو ہے ختم کی. پہلی مرتبہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے وہاں پر بارڈرز پہ, پولیس نے وہاں پر, افواج نے سمگلنگ ختم کی. اگر $211 ملین نہ ہوتے ایکسپورٹ تو وہ ہم جاتے سمگلنگ میں, وہ جو سمگلرز کی جیبوں میں جاتا پیسہ, اور $211 ملین کو معمولی رقم نہیں آج پاکستان کے حالات کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر پاکستان کو بنانا ہے, اور اس میں مجھے کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. مجھے کئی لوگ مختلف القاب سے نوازتے ہیں کہ یہ فلاں ڈمکاں, مجھے رتی بھر پرواہ نہیں ہے. مجھے اگر پرواہ ہے تو پاکستان کے ترقی و خوشحالی کی. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ حالات ہیں. آپ کی امنگیں توانا ہیں, جواں ہیں. انشاءاللہ یہ ملک بہت وقت ہم نے ضائع کیا, اور میں اب کسی اور بات پر نہیں جانا چاہتا. ملک کو اس وقت ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی, ملک کو امن کی ضرورت ہے, ملک کو اس وقت بھائی چارے کی ضرورت ہے, ملک کو اس وقت خوشحالی کی ضرورت ہے, معاشی ترقی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی 4 دن پہلے سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا, $1.2 بلین کی تیل کی انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی. کاش کہ یہ ہم سرمایہ کاری کریں, مگر ان کو وہ ماحول ملے گا تو وہ پیسہ لگائیں گے بالکل. اور ماحول انشاءاللہ مہیا کرنے کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. 12% پر یہاں پر آپ کا پالیسی ریٹ آ گیا ہے, قائبہ 11% پہ آ چکا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ 100% آپ کی پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی جو ایز آف بزنس کے لیے ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بطور ایک پاکستانی میرا فرض ہے آپ کو بتانا. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے, اور کوئی پرسنل کریڈٹ کی بات نہیں, بخدا کوئی پرسنل کریڈٹ کی بات نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں آپ شاید یہاں پر جو بیٹھا مجمع سب سے بڑا عمر میں ہوں گا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں اگر میری کوئی خواہش ہے تو وہ یہ ہے کہ میں چھوٹی موٹی خدمت کر دوں, کوئی لیگیسی بن جائے, پاکستان چل پڑے اپنے اس ترقی کے سفر کی طرف, اور لوگ کہیں کہ ہاں بھی ایک حکومت آئی تھی, ایک خادم آیا تھا جس نے مل کر ایک پاکستان کو دوبارہ پٹری پہ چڑھا دیا. اس سے بڑی بات, اس سے بڑی اور خوشی میرے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی. اور مجھے یقین ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد بخشی ہے, اتنی قوت بخشی ہے آپ میں کہ جس کا حد و حساب نہیں.
اور اگر آپ اس کو کنورٹ کر دیں, چینلائز کر دیں شبانہ روز محنت میں, تو خدا کی قسم پاکستان چند سالوں میں اس جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے اس کو بھی بہت پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے گا. مگر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. ایک انڈسٹری کو ہمیں, پاکستان کی انڈسٹری کو دوبارہ توانا کرنا ہے, ایکسپورٹس کو ہم نے بڑھانا ہے, آئی ٹی لیڈ ایکسپورٹ بہت, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کی جو کنونشنل آپ کے جو ہیں ٹیکسٹائل, لیدر, اس کے علاوہ جو آئی ٹی از ناؤ پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. ہماری زراعت کو ہم نے جس طرح بتایا انہوں نے کہ 1000 بچے ہم اپنے خرچے پہ چین بھجوا رہے ہیں جہاں پر وہ ماڈرن ٹیکنالوجی سیکھ کے آئیں گے. 2 لاکھ بچے ہواوے نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں آپ کے ٹرین کریں گے آئی ٹی میں. اے آئی کا زمانہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ. تو اس کے لیے اگر آپ مہربانی کر کے اگر آپ تیار ہوں, اور مجھے پتہ ہے آپ تیار ہیں, آپ کو وہ ماحول چاہیے, اس کے لیے انشاءاللہ ہم مل کر آپ کے ساتھ کام کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم عظیم بنائیں گے. میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان اشعار کے اوپر اپنی بات میں ختم کروں گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد.